بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ شیخ سعدی۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ عزت کے موتی پر ذرا سا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہو۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی ان کو حرام سے بچانے سے افضل اللہ تنقید کے لیے عبادت نہیں۔ 2 چھٹانگ کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ وہ جو عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے بے وقوف ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا انشاءاللہ۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ زیادہ آئے گا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ کیسے بھول جاؤں یہ بات، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا رومی۔ حضرت علی نے فرمایا، قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ مولانا رومی۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ کسی کا حق اپنے ذمے لے کر اس دنیا سے نہ جاؤ۔ حضرت امام حسن۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ لوگ تو غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی۔ حضرت علی نے فرمایا، غرور میں مبتلا ہونا بھی
جہاد کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ صحیح بخاری۔ دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے۔ حضرت امام حسین۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو تعلقات اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی بھی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ بے شک حشر کا معاملہ بہت ہی نازک ترین ہے۔ لوگوں سے ان کے لوگ مت چھینیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے تو ان کے درمیان بدگمانی مت پیدا کریں۔ اگر آپ کی جگہ نہیں بنتی تو پیچھے ہٹ جائیں، مگر خدا را کسی کو معدوم کر کے اس کی جگہ نہ لیں۔ درود ابراہیمی والوں کا انعام۔ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ تو آج درود ابراہیمی کے فائدے کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبانا حرام قرار دیا ہے۔ نمک کی روٹی کھا کر سو جانا، لیکن اپنوں کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا، کیونکہ وہ اتنا دیں گے نہیں جتنا ستائیں گے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ انویسٹ وہاں کریں جہاں سے ریٹرن آئے، چاہے وہ جذبات ہوں، عزت ہو یا پھر محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں
جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی توجہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بدزبان بخشی ہے نہیں روزے ہوتا۔ میں آپ نے یا رب صبر بھی، شکر بھی، نظر بھی، ذکر بھی، رحمت کی نعمت بھی، پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو اللہ رب العزت کے احکامات پر نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتہ پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بانو قدسیہ، محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ جس کے آنے سے خوشی اور جانے سے دکھ ہو اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہیے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ ان رشتہ داروں سے دور رہیں جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ آپ کو بھی پسند نہیں کرتے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ رب العزت کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔
کبھی ان لوگوں سے امید نہ رکھیں جو طنز اور تحقیر کو اپنا شوق بنا چکے ہوں، چاہے وہ کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے۔ کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے۔ کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ کوشش کریں جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔